پیارے نبی کے، دلدار نبی کے، منٹھار نبی کے، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ حاضرین، آج کی عظیم الشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں عالم اسلام کی عظیم شخصیت صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ صمیم قلب سے خطہ آزاد کشمیر کی جانب سے، بھمبر شہر کی طرف سے، بالخصوص گورا لکا اہلیان علاقہ اور بالخصوص محترم چودھری محمد شفیق صاحب، چودھری محمد شکیل صاحب اور ان کی جملہ فیملی اور آپ سب کی طرف سے صمیم قلب سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم ان کی راہ میں اپنی پلکیں بچھاتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مبارک قدم اس خطے پر رنجا فرمایا۔ اللہ کریم ہمارے عالم اسلام کے اس تابندہ ستارے کو مزید روشنیوں سے مالا مال فرمائے۔ حاضرین، میری حاضری کا مقصود بھی یہی تھا کہ میں محبتوں کے ساتھ اور پیار کے ساتھ دعوت دوں ہمارے عظیم مہمان تسلیم احمد صابری صاحب کو۔ آپ نے دوبارہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرنا ہے، تشریف لاتے ہیں، مائی کی زینت بنتے ہیں۔ آپ کے نعروں کی گونج میں محترم و مکرم صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، محترم و مکرم صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس، اور گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی کے بس، مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی کے بس۔ اور میں نے جلدی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، رحمتوں کی ہر طرف ایسی گھٹا چھائی کہ بس، اور ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش، ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش،
دفعتن میرے سرہانے سے صدا آئی کہ بس اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل سجانا، ذکر کرنا، ذکر سننا، یہ سب انسانی کمال نہیں، عطائے خداوندی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اس شرف سے مشرف فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اس سعادت سے سعید فرماتا ہے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں چودھری محمد شفیق صاحب کو، چودھری محمد شکیل صاحب کو، جنہوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا اور بڑے خلوص کے ساتھ جنگل میں منگل منا دیا ہے۔ ہر طرف چاروں اطراف سے یہ خطہ بقائے نور بنا ہوا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس خطے پر آسمان سے رب کی رحمتیں برس رہی ہیں اور یہ رحمتیں سمیٹنے کے لیے کثیر تعداد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بڑی تعداد الحمدللہ محفل کے آغاز میں ہی شریک ہیں اور جیسے جیسے یہ محفل اپنے عروج پر پہنچے گی انشاءاللہ لوگوں کی تعداد مزید بڑھتی چلی جائے گی۔ شفیق بھائی ہمارے انگلینڈ سے اس پروگرام کے لیے تشریف لائے، اس کوشش پر کاوش پر دونوں بھائیوں کو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، عمر شہزاد کو بھی۔ اور یہ تاریخ 2-3 دفعہ تبدیل ہوئی، پہلے کچھ اور تاریخ رکھی گئی، پھر کچھ اور تاریخ رکھی گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں پھر اس وقت انگلینڈ میں تھا اور شہباز قمر فریدی بھی اور قاری شاہد محمود بھی، تو ہم تینوں نے مل کر اس تاریخ کا انتخاب کیا کہ جس میں تینوں دستیاب ہو جائیں وہ تاریخ رکھی جائے۔ تو یہ تاریخ بھی ایسی تھی کہ جس میں ہم تینوں یہاں پر حاضر ہو سکیں۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل میں الحمدللہ حاضر ہیں۔ الحمدللہ تعداد بھی لوگوں کی کافی ہے، مزید ابھی لوگ آتے رہیں گے، لیکن جو آئے ہوئے ہیں ان کی آواز سن کر مجھے یقین آ جائے کہ جو لوگ موجود ہیں وہ ذکر سننے ہی آئے ہیں، وہ نعت سننے ہی آئے ہیں۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ گھر پہ لائٹ نہیں ہے تو کہا کہ چلیں آج وہاں چلتے ہیں، کم از کم روشنی تو ہوگی۔ کوئی ایسا ہو تو ہاتھ کھڑا کرے جو گھر سے اس لیے آ گیا کہ لائٹ نہیں ہے چلو وہاں چلتے ہیں، ہے کوئی ایسا؟ اگر ایسا کوئی ہے بھی تو یہ روشنی نہیں ہے جسے آپ روشنی سمجھ رہے ہیں، یہ روشنی نہیں ہے، یہ اجالا ہے۔ روشنی اور اجالے میں بڑا باریک سا فرق ہوتا ہے، سمجھ لیجئے۔ پروفیسر جمیل صاحب نے میرا بڑی محبت سے اور میرے مقام و مرتبے سے بہت بلند مجھے پیش کیا۔ میں حقیقتاً اس قابل نہیں ہوں جتنی محبتوں کا انہوں نے اظہار کیا۔ یہ بھی تشریف فرما ہے، روشنی اور اجالے میں ایک باریک سا فرق ہوتا ہے۔ وہ فرق آپ سنیں گے تو سبحان اللہ کہیں گے کہ میں اسے روشنی کیوں نہیں کہہ رہا، اجالا کیوں کہہ رہا۔ یہ روشنی نہیں ہے، یہ اجالا ہے، اس لیے
کہ روشنی باہر کی ہوتی ہے، اجالا اندر کا ہوتا ہے۔ روشنی باہر کی ہوتی ہے، اجالا اندر کا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دل کے چراغ جلائے ہوئے ہیں۔ یہ روشنی جو بیرونی روشنی ہے یہ تو اپنی جگہ پر، لیکن وہ اجالا کہ جو دلوں میں چراغ کی صورت بلکہ چراغ عشق مصطفی کی صورت جل رہا ہے، اس کو بجھایا نہیں جا سکتا۔ شمع عشق رسالت، شمع عشق رسالت سجا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ اور صلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالق، صلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالق، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا۔ آج جو بھی اس محفل میں آیا ہے معمولی نہ سمجھے کہ میں معمولی ہوں کوئی، خدا کی قسم وہی آتا ہے جسے سرکار بلاتے ہیں۔ آپ سب جو پوسٹر پڑھ کر آیا، دعوت سن کر آیا، کسی کے کہنے پر آیا، یوں ہی گزر رہا تھا، دیکھا محفل ہو رہی ہے، چلو سب، جس نے ایک مہینے پہلے پروگرام بنایا کہ میں محفل میں جاؤں گا، وہ بھی، اور جسے ایک لمحہ پہلے پتا چلا کہ آقا کے ذکر کی محفل ہے اور اس محفل میں وہ بھی سرکار کا بلایا ہے، یہ بھی سرکار کا بلایا ہے۔ اس لیے معمولی نہ سمجھیں، آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں اور آپ بیٹھے ہیں، ہم معمولی نہیں ہیں۔ غلام نعت خانانے شہنشاہ دو عالم ہو، انہی کے دم سے جبریل امی ہے ہم زباں میرا، انہی کے دم سے جبریل امی ہے ہم زباں میرا۔ کچھ فرمائشیں مجھے مل گئی ہیں، کچھ اور جو ملیں گی انشاءاللہ، انہی کی تکمیل کے لیے میں اپنی حاضری کو پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے شکیل بھائی نے جو ایک سب سے اچھا کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ نعت خوانوں کی تعداد کم رکھی ہے، کم ہے، اور اس صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ جو نعت خواں آتا ہے یا مجھے نعت خوانوں کو زیادہ پڑھنے کا موقع ملے گا، آپ کو ہم زیادہ سنائیں گے۔ اب جب زیادہ نعت خواں زیادہ ہو جائیں پھر تعداد کم ہو جاتی ہے، پڑھنے کا وقت کم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے نعت خواں کم رکھے ہیں اور پڑھنے والے کا وقت زیادہ رکھا ہے۔ گنتی اہم نہیں ہوتی ہے، سرکار کا کرم اہم ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ اتنے کلام یا اتنے نعت خواں تھے یہ اہم نہیں ہے، بس جس محفل پر سرکار کا کرم ہو جائے وہی محفل سرکار کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تلاوت کلام رحمان، اور تلاوت کے لیے بھی جس قاری کا انتخاب کیا ہے وہ بہت ممتاز و محترم قاری ہیں، گجرانوالہ سے تشریف لائے، بہت خوبصورت قرات کرتے ہیں، اور حسن قرات پاکستان میں، پاکستان سے باہر ان کا حوالہ ہے، ان کی پہچان ہے۔ محبتوں سے استقبال کیجئے اور قرآن سنیے گا اس طرح جس طرح قرآن سننے کے لیے کہا گیا، اس طرح محبتوں کے ساتھ، بھرپور توجہ کے ساتھ تلاوت کلام رحمان کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ زینت القراء جناب قاری خادم بلال مجددی کو تشریف لائیں اور تلاوت کلام رحمان سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ، اسی محبت کریں، ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ کر بیٹھنے کا ثبوت دیں اور پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی کریں۔ آپ کی سبحان اللہ پڑھنے والے کا حوصلہ بلند کر دیتی ہے، اس میں کنجوسی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ مل کر آواز بلند ذرا جم جم کر درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام، آواز بلند ذرا پڑھیے گا، آواز آئے آپ کی۔
الصلاة والسلام عليك يا رسول اب ایک بات لگے سبحان اللہ